ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ایک بدگمان سی لڑکی بائے نادیہ فاطمہ رضوی۔ ٹرین اپنی چک چک کی اب مخصوص آواز کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ خون کو منجمد کر دینے والی سردی اور برفیلی ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر نہ جانے کتنے گاؤں، شہروں، کھیتوں کو پیچھے چھوڑتی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ اس کا بھی تو پیارا سا شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا، جہاں اس کا چھوٹا سا گھر تھا، جس کے کھلے آنگن میں جامن کا درخت تھا، جہاں اس نے بڑے شوق سے جھولا ڈالا ہوا تھا۔ تپتی دوپہروں میں جب پورا محلہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام کر رہا ہوتا تو وہ اپنے آنگن میں لگے جامن کے اس درخت کے نیچے آ بیٹھتی۔ درخت کی اس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا جو مزہ تھا وہ شاید ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بھی نہیں تھا، اور جب سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں آ کر وہ یہاں بیٹھتی تو چبھتی ہوئی سردی کی شدت پر کیپ سی خنکی میں بدل جاتی۔ منّے کے ابا، ذرا کولر سے پانی تو نکال دو۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک چھناکے کے ساتھ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے ایک تھکی تھکی سی مزمحل سانس خارج کی۔ اپنا دکھتا سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ ٹرین کے اس اکانومی کلاس کے ڈبے کا ماحول مخصوص سا تھا۔ سامنے والی برتھ پر ایک بھاری بھرکم عورت بمشکل سیٹ میں سمائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ 5 عدد روتے بسورتے بچے مسلسل اپنا راگ الاپ رہے تھے۔ کچھ ذرا پرے انہی خاتون کے سہمی ہوئی ہرنی کے مانند شوہر لپک لپک کر اپنی بیوی کی ایک ہی آواز پر ڈبے میں یہاں سے وہاں دوڑے چلے جا رہے تھے، جبکہ دائیں جانب کوئی نوح بیاتہ جوڑا بیٹھا تھا، جو شاید اپنے ہنی مون ٹرپ پر جا رہا تھا۔ تیز گلابی بھڑکتا سلگتا جوڑا اپنے چہرے پر انتہائی تیز میک اپ کیے وہ اپنے سرتاج کی سرگوشیوں پر شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ دوسرے مسافروں کے لیے یہ تماشا خاصا دلچسپ تھا، جس سے تقریباً تمام مسافر محفوظ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں موندے اپنے ٹوٹے بکھرے اعصاب کو جوڑے اور سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ حوصلے سے کام لینا میری بچی، خدا تیرے ساتھ ہے، جو سب سے بڑی طاقت اور بہترین مددگار ہے۔ بس تو ہمت و جرأت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی اور اماں کی میلی جولی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ شادلہ نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اپنی آنکھیں کھولی تھی، اور بے ساختہ ہی اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں انتہائی دیدہ زیب مہندی کل رات ہی اس کی سہیلی نے لگائی تھی، جبکہ پیروں پر اس نے مہندی چھپانے کی غرض سے موزے پہن رکھے تھے۔ بڑی سی کالی چادر میں اپنا آدھا چہرہ چھپائے وہ اپنے بدن سے اٹھتی مہندی اور اپٹن کی خوشبو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ لیدر کا چھوٹا سا سفری بیگ اس نے اپنی گود میں بے حد سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کئی مسافروں کے لیے وہ بھی ایک دلچسپ ہستی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل برابر میں ایک انتہائی ماڈرن سی لڑکی نخوت بھرے انداز میں میگزین بیٹھی بینی کر رہی تھی۔ شادلہ نے چاہا کہ اس سے تھوڑی سی بات کر لے، لیکن اس کا اتنا روکھا پھیکا انداز دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے پاس بھی تقریباً اسی جیسا سفری بیگ تھا۔ سامنے بیٹھی عورت مسلسل اسے اپنی بٹن جیسی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھا لڑکا، جو شاید اس کا بھانجا یا بھتیجا تھا، انتہائی لوفرانہ انداز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید جینز جو اب پیلی ہو چکی تھی، اس کے اوپر سرخ پھولوں والی شرٹ کے ساتھ پیلا سکارف گلے میں ڈالے وہ شادلہ کو دیکھ کر کبھی اپنے تیل میں تر بتر بالوں پر انگلیاں چلانے لگتا تو کبھی بڑے سٹائل سے اپنا موبائل نکال کر موبائل ٹون بجانے لگتا۔ شادلہ عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر اور زیادہ ذہنی اذیت اور کوفت کا شکار ہو جاتی۔ سنو لڑکی، کیا اکیلے کہیں جا رہی ہو؟ وہیں عورت تفتیشی انداز میں اس سے استفسار کر رہی تھی۔ جی ہاں، میں لاہور اپنے چاچا کے گھر جا رہی ہوں، اور اکثر اکیلے ہی سفر کرتی ہوں، کیونکہ میں پڑھائی کے سلسلے میں وہیں رہتی ہوں۔ شادلہ انتہائی رخائی سے پہلے سے سوچا ہوا جملہ کافی تفصیل کے ساتھ بولی، تاکہ وہ کوئی اگلا سوال نہ کرے۔ اس کا بے سرد رویہ دیکھ کر وہ عورت منہ بنا کر اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کہ نیا سر نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جائے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی وہ اپنے بابا اور دادی کے ساتھ ملتان اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، لیکن یوں اکیلے بنا کسی محافظ کے اور اتنے بدترین حالات میں وہ پہلی بار لاہور جا رہی تھی۔ ٹرین رات کے کسی پہر کسی اسٹیشن پر رکی تھی۔ پلیٹ فارم پر بھانت بھانت کی بولیاں بولتے لوگ اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ پھیری والے چائے گرم کھانا گرم کی آوازیں لگا رہے تھے۔ ٹرین تھوڑی دیر رک کر پھر اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑی تھی۔ مسافر اب اپنے اپنے ٹفن باکس کھول رہے تھے۔ ٹرین کے
ٹرین کے ڈبے میں کھانے کی خوشبوئیں محسوس کرتے ہوئے اسے یاد آیا کہ کل رات سے ایک نوالہ بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ اسے یکدم سخت بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے بیگ کھول کر اپنا ٹفن باکس نکالا جو چلتے ہوئے وقت اماں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ کوئی یاد آنے پر اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ اس نے بامشکل کچھ نوالے حلق سے نیچے اتارے۔ خدا خدا کر کے ملتان اسٹیشن آ گیا تھا۔ اب لاہور زیادہ دور نہیں تھا۔ زیادہ تر مسافر اونگ رہے تھے، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی ریلیکس انداز میں آنکھیں موندے بیٹھی تھی یا پھر شاید سو رہی تھی۔ شادلہ سمجھ نہ سکے۔ سدے شکر کہ وہ عورت اپنے 5 بچوں اور اس عجوبے کو لے کر اپنے شوہر کے ہمراہ ملتان اسٹیشن پر اتر گئی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک مشکوک بھری نگاہ اس پر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جسے محسوس کر کے شادلہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ پھر بالآخر یہ پل صراط کی مانند سفر تمام ہوا۔ ٹرین اب لاہور اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہونے ہی والی تھی۔ تمام مسافر جلدی جلدی اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں وہی مغرور لڑکی پہلی بار شادلہ سے مخاطب ہوئی۔ ذرا میرے بیگ کا دھیان رکھیے گا، میں واش روم سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی یہ جا وہ جا، جبکہ شادلہ صرف منہ کھولے ہی رہ گئی۔ وہ جلد از جلد ٹرین سے اتر کر جانا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ڈبے میں ایک ہڑبڑی سی مچی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی کوفت زدہ سے بیٹھی اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی اثناء میں وہ پولیس والے اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے اور ان کے ساتھ ایک لیڈی پولیس ڈبے میں داخل ہوئے اور ایک طاہرانہ نگاہ پورے ڈبے پر ڈالی، لیکن یکدم ان کی نگاہ شادلہ کے گھبرائے سٹپٹائے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اب وہ تینوں اسی کی طرف آ رہے تھے اور یہاں شادلہ کا خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ اوہ، تو تایا نے پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا۔ انتہائی گھبرا کر وہ فقط اتنا ہی سوچ سکی۔ بی بی، یہ تمہارا سامان ہے؟ لیڈی کانسٹیبل اپنی کاٹدار آواز میں آنکھیں نکال کر بولی۔ شادلہ انتہائی دقتوں سے بولی، جی یہ میرا بیگ ہے۔ اس نے اپنی گود میں دھرا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور سیٹ پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ بیگ ایک لڑکی کا ہے جو واش روم میں گئی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اور کون لڑکی ہے جو واش روم میں گئی ہے؟ انسپکٹر نے اپنی بھاری آواز میں اس سے استفسار کیا۔ جی میں تو اسے نہیں جانتی، وہ سفر میں میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھ سے کہہ کر گئی ہے کہ میں اس کے بیگ کا خیال رکھوں، وہ فریش ہو کر آتی ہے۔ شادلہ اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ڈبے میں موجود اکا دکا مسافر بڑی حیرت سے یہ سین ملاحظہ کر رہے تھے۔ کرمداد، واش روم جا کر چیک کرو، انسپکٹر نے اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ جی سر۔ وہ انتہائی سرعت سے گیا، پر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا۔ سر جی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا؟ شادلہ بری طرح سے دہل گئی۔ اف خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ متوش سی ہو کر خود سے بولی، مس نگار آپ یہ دونوں بیگ چیک کریں۔ وہ انسپکٹر بولا تو لیڈی کانسٹیبل نے انتہائی تیزی سے دونوں بیگوں کو کھولا۔ شادلہ کے بیگ کو انڈیلا تو اس میں سے 3 جوڑے کپڑے، کھانے کا ٹفن، 10,000 نقدی اور ایک خاکی لفافہ برآمد ہوا، پر جب اس لڑکی کا بیگ انڈیلا تو بے تحاشا کاسمیٹکس اور جولری کا سامان برآمد ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ جو بیگ میں بنی ایک خفیہ پاکٹ میں موجود تھا وہ بھی برآمد ہوا۔ سر جی مل گئی ہماری مطلوبہ چیز، اطلاع بالکل صحیح تھی۔ وہ لیڈی کانسٹیبل انتہائی فاتحانہ انداز میں بولتے ہوئے سفید پاؤڈر کا پیکٹ انسپکٹر کو دکھا رہی تھی، جبکہ تحیر کی زیادتی سے شادلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس سے ایک بھی لفظ نہیں بولا گیا۔ چلیے میڈم، ذرا تھانے کی بھی تھوڑی سی سیر کر لیں، انسپکٹر انتہائی انتزاعیہ انداز میں اس کے مہندی سے بھرے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ یک بیگ شادلہ کے پتھریلے جسم میں جان آئی۔ میرا یقین کیجیے سر، یہ بیگ میرا نہیں ہے، وہ تو اس لڑکی کا تھا۔ شادلہ سیٹ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی جیسے وہ لڑکی ابھی بھی وہاں بیٹھی ہو۔ چلو بی بی، اب یہ ڈرامہ ختم کرو۔ یہ کہہ کر لیڈی کانسٹیبل نے انتہائی سختی سے اس کی نازک کلائی پکڑی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسٹیشن کے باہر لائی۔ نہ جانے کتنی ہی آنکھوں نے یہ منظر انتہائی حیرت و استعجاب اور دلچسپی سے دیکھا تھا، جبکہ شادلہ کانپتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اتنی تذلیل اٹھانے سے پہلے وہ مر کیوں نہ گئی، اور نہ جانے ابھی کتنی ذلت اور رسوائیاں اس کی راہ تک رہی ہیں۔ گڈ مارننگ نانو۔ سفید کلف دار شلوار کرتا پہنے فریش سا اور انتہائی خوشگوار موڈ میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں ناشتے کی ٹیبل پر نانو، زویا اور فراز اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے واہ بھیا، آج تو آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ فراز اپنے مخصوص انداز میں شوخی سے بولا۔ تھینکس بردر۔ داور ایک جاندار مسکراہٹ سے بولا، پھر یکدم اس کی نگاہ منہ پھلائے بیٹھی زویا پر پڑی، جس نے ایک نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالی تھی۔ نانو، لگتا ہے آج موسم خاصا خراب ہے، گھن برج کے ساتھ اولے پڑنے کا بھی امکان ہے۔
زویا کے روٹھے چہرے کو دیکھ کر وہ نانو کے کان میں آواز بلند سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو جیسے زویا نے ضبط کا دامن یکلخت اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور پھٹ پڑی۔ نانو بھیا سے کہہ دیجیے کہ مجھ سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زویا کا اتنا جارحانہ انداز دیکھ کر نانو اور فراز پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا زویا؟ داور پہ اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ نانو حلاوت امیز لہجے میں بولی تو یکلخت اس کے ذہن کے پردے پر گزشتہ راز والا منزل آ گیا۔ کتنے جوش و خروش سے وہ اپنی سہیلیوں کی بہنوں اور کزنز کی تصویروں کو اکٹھا کر کے داور کو دکھانے کے لیے لائی تھی کہ کسی ایک کو پسند کر کے داور اس کے لیے بھابھی لے آئے، لیکن داور نے ان تصویروں کی شان میں جو قصیدہ خوانی کی تھی اسے سن کر وہ سخت مشتعل ہو گئی اور کمرے سے پیر پر رکھتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ نانو بھیا نے میری اتنی محنت سے جمع کی ہوئی تصویروں کی وہ درگت بنائی ہے کہ پوچھیے مت۔ زویا ڈبڈبائی آنکھوں سے داور کو دیکھ کر رقت امیز لہجے میں بولی۔ اپنی جان سے عزیز چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سخت بے چین ہو گیا۔ آئی ایم سوری زویا جان، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، داور اسے چمکاتے ہوئے بولا۔ نو سوری، آپ نے ان تصویروں کی توہین کی ہے، مہنوز منہ پھیلا کر بولی۔ البتہ دل ہی دل میں داور کے سوری کہنے پر وہ اپنی ناراضگی ختم کر چکی تھی، لیکن ابھی داور سے اسے کچھ اور مطالبات منوانے تھے جس کے لیے فی الحال ناراضگی برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اچھا، میں کل رات کے اپنے تمام الفاظ واپس لیتا ہوں جو تصویریں دیکھ کر میں نے بولے تھے، داور نے اسے منانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری دو شرائط ہیں۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر آ گئی۔ دیکھا بھیا، آ گئی نا اپنی لائن پر۔ فراز نے حقیقت داور کے سامنے رکھی تو زویا کچھ جذبت سی ہو کر بولی، بھیا دیکھیے نا پلیز بھائی کو، جبکہ داور نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ فراز تم خاموش رہو، وہ مصنوعی غصے سے بولا، جبکہ نانو ان تینوں کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہی تھی۔ یہ تینوں بچے ان کی اکلوتی بیٹی سمانا کے تھے جو 10 سال پہلے اپنے شوہر احمد شرازی کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ اس وقت تینوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ سنجیدہ بیگم نے ان تینوں کو اپنی شفیق باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ ان بچوں کے لیے بیک وقت ماں باپ تائی سبھی کچھ تھی، جبکہ تینوں بچے بھی ان سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ وہ ایکچولی بھیا میرے کالج میں ایک نئی ٹیچر آئی ہیں۔ زویا فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی جبکہ فراز گریجویشن کے آخری سال میں تھا۔ آپ پلیز انہیں ایک بار دیکھ لیجئے، زویا لجاجت سے بولی۔ اوہ ناٹ اگین، داور بے بسی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ اوکے گڑیا، دیکھ لوں گا، داور نے فی الفور زویا کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ہائے سچ بھیا، وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ زرینہ جلدی سے بھیا کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، وہ ملازمہ کو آواز دے کر بولی۔ داور اس کا بچپنا دیکھ کر مسکرا دیا۔ داور بیٹا، آج تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے؟ سنجیدہ بیگم نے اسے یوں فرصت سے بیٹھا دیکھ کر استفسار کیا، وگرنہ تو وہ ناشتہ بھی بھاگم بھاگ کرتا تھا۔ نہیں نانو، آج میرا آف ہے، لہٰذا آج کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، وہ نانو کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولا۔ تو ہم بھی آج چھٹی کر لیتے ہیں، زویا اور فراز دونوں ایک ساتھ بولے۔ ہرگز نہیں، تم لوگوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا، داور روب سے بولا۔ اسی دم کوئی داخلی دروازہ کھول کر بڑی تیزی سے اندر آیا جسے دیکھ کر زویا کھل اٹھی۔ ہائے مدح، تم؟ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ زویا انتہائی جوش سے اپنی کرسی سے اٹھ کر جھٹ سے مدح کے گلے لگ گئی۔ لو آ گئی محترمہ بما اپنے سامان۔ فراز نے مدح کے ساتھ موجود بیگ کو دیکھ کر اس پر چوٹ کی، حالانکہ وہ اندر سے بہت خوش ہوا تھا لیکن چہرے پر بھرپور بیزاری طاری کی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ گھر تمہارا نہیں میرے چچا کا ہے، میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آؤں گی، وہ حسب توقع بھڑک اٹھی اور انتہائی تنتنا کر بولے۔ فراز بھائی آپ پلیز خاموش رہیے، زویا بیزاری سے بولی، وگرنہ دونوں کے درمیان پھر سے مہابھارت شروع ہو جاتی۔ مدح نانو اور داور کو سلام کر کے وہیں براجمان ہو گئی۔ ایک تو تم ہر دوسرے دن آ دھمکتی ہو، وہ بھی صبح صبح ناشتے کیے بنا۔ فراز نے مدح پر ایک اور وار کیا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو ڈیڈی مجھے آفس جاتے وقت یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور میں اتنی صبح صبح ناشتہ نہیں کرتی، وہ دانت کچکچا کر بولے۔ فراز یہ مدح کا بھی گھر ہے، اس کا جب دل چاہے وہ یہاں آئے گی، سمجھے؟ نانو پیار بھرے لہجے میں بولی تو فوراً ہی مدح کی گردن اکڑی۔ اسی دم داور کے موبائل کی بپ بجی۔ ہیلو، بولو عثمان، کیا بات ہے؟ داور باروب لہجے میں بولا، پھر چند منٹ مقابل کی بات سن کر وہ تیزی سے بولا، اوکے میں بھی آتا ہوں۔ داور عجلت میں اپنی سیٹ سے اٹھا جبکہ سب کے چہرے لٹک گئے۔ بھیا آپ جا رہے ہیں؟ زویا ناراضگی سے بولی، ایک بہت اہم کیس آ گیا ہے، مجھے جلد سے جلد جانا ہے، آئی ایم سوری گرلز، وہ تیزی سے بول کر کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ میں آپ لوگوں سے 100 بار کہہ چکی ہوں کہ وہ بیگ میرا نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے، پلیز آپ لوگ میرا یقین کیجیے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شادلہ زارو قطار روتے ہوئے بولی، دیکھو حسینہ، ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو،
तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना अभी एसपी साहब आने वाले हैं और तुम शायद ये नहीं जानती कि वो तुम जैसी खूबसूरत परियों के साथ क्या सलूक करके उनसे सच उगलवाते हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो तुम्हारे साथ ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे तुम अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर दोगे। लेडी इंस्पेक्टर खालदा उंगली से उसकी थोड़ी ऊंची करते हुए इंतहाई मानी खेजी से बोली। शादला की तो जैसे रूह कांप उठी। मैडम, आप इसके हाथों पैरों में मेहंदी देख रही हैं? कांस्टेबल निगार ने इसके मोज़े भी उतरवा लिए थे। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागी है। वो दूर की कौड़ी लाई। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर छोड़ा था। तू मेरी मदद कर, मुझे इस आफत से छुटकारा दिला दे। अपनी इस वसी और अरीज़ कायनात में मुझे थोड़ी सी ज़मीन और थोड़ा सा आसमान दे दे, ताकि मैं इज्जत के साथ ज़िंदा रह सकूँ, वगरना मुझे अभी और इसी वक्त मौत दे दे। उसने तड़प कर अपने दिल में अल्लाह को पुकारा था। दुख और रंज और तौहीनो अहानत के एहसास से उसका बुरा हाल था। रह रह कर अपनी आंखें सुजा ली, रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी, लेकिन किसी को भी उस पर रहम नहीं आ रहा था और ना ही कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार था। मैडम, एसपी साहब आ गए हैं, किसी ने इंतहाई अजलत में आकर इतला दी। इंस्पेक्टर खालदा समेत तमाम स्टाफ बिल्कुल अलर्ट हो गया, जबकि शादला का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। हाथ पैरों से गोया जान निकलती हुई महसूस हुई। कोई बहुत बार रोब और दबदबे के साथ अंदर दाखिल हुआ था। इंस्पेक्टर खालदा समेत सभी ने उसे सलूट किया। सर, ये लड़की हमें लाहौर स्टेशन से ट्रेन में इकॉनमी क्लास के डब्बे में इस बैग समेत मिली है, जिसमें आधा किलो के करीब हीरोइन का पैकेट बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर खालदा इंतहाई मुस्तैदी से बोली। इंस्पेक्टर साहब ने हुनकारा भरा, जबकि शादला ज़मीन में निगाहें गाड़े अपने कपकपाते जिस्म को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त ड्यूटी पर कौन था? इंतहाई करख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। सर, मैं इंस्पेक्टर खालिद और हवालदार करमदाद थे। कांस्टेबल निगार जल्दी से बोली। ठीक है, आप सब जाइए और इंस्पेक्टर उस्मान को मेरे पास भेजिए। जी सर। कमरा लम्हों में खाली हो गया। एसपी घूमकर उसके ऐन मुकाबिल आया खड़ा हो गया, जबकि शादला की निगाहें झुकाए खड़ी थी। इसे सिर्फ मुकाबिल के स्याह बूट ही नजर आ रहे थे, जबकि दावर बड़ी बारीक पीनी से उसका जायजा ले रहा था। आम से सूट, रंगो रोगन के सूट में बड़ी सी चादर अपने कांपते जिस्म पर अच्छी तरह से लपेटे पूरा मुंह नीचे झुकाए खड़ी थी। दावर ने अपनी स्टिक की मदद से उसकी थोड़ी को ऊंचा किया था। चेहरा अब बिल्कुल वाजिया था, जो आंसू से पूरी तरह अटा हुआ था। देखिए मैडम, आप सीधी तरह से हमें सच सच बता दें कि वो पैकेट आपको किसके के पास लेकर जा रही थी। एसपी दावर अहमद काफ़ी सख्त लहजे में बोला। शादला ने इंतहाई बेबसी से उसकी जानिब देखा। सर प्लीज़, मेरे यकीन कीजिए, इस बैग और इस पैकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो एक लड़की। एसपी दावर ने यकलत इंतहाई ज़ोर से स्टिक कुर्सी पर मारी थी। शादला तो जैसे चीख ही निकल गई थी, बात भी दरमियान में ही रह गई। देखो लड़की, मैं तुमसे बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ, वगरना मुझे हलक से बात निकलवाना भी बाखूबी आता है। एसपी दावर पूरे इसरार लहजे में बोला तो शादला ने इंतहाई खौफजदा निगाहों से उसे देखा। माहिर नकाहत और कमज़ोरी के उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो ज़मीन पर बेदम सी होकर बैठती चली गई। एकदम इंस्पेक्टर उस्मान अंदर दाखिल हुआ और तमाम रिपोर्ट उसके सामने पेश कर दी। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम यही सब कुछ बताओ। तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है और वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी। इंस्पेक्टर उस्मान की तमाम बात सुनकर एसपी दावर कुछ सोचते हुए शादला से बोला तो शादला ने इसी समय अपने मफलूज होते ज़हन के साथ सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। लेकिन यकदम एक ख्याल ज़हन में कूदा। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो हो सकता है ये इंस्पेक्टर मुझे ताया के हवाले कर दे। और दावर बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। कुछ सोचते सोचते यकदम उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आए रंग उसकी जीरक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सके। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि वो लड़की ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रही थी और हमारे दरमियान कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो सख्त झुंझला कर बोली। और तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है और यहाँ अकेले लाहौर किसके पास आई हो? इंस्पेक्टर उस्मान इंतहाई कटीले अंदाज में बोला। मैं मुल्तान में रहती हूँ और मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। ये झूठ बोलते हुए उसके दिल में आरे चल गए। मैं अपनी रिश्ते की खाला के पास मुल्तान में रह रही थी कि पिछले दिनों वो भी फौत हो गई, लिहाजा अब मैं अपनी रिश्ते की दादी के पास लाहौर आई थी। शादला इंतहाई मुश्किल से बोली। एसपी दावर ने इसकी बनाई हुई मन घड़त कहानी पर 1% भी यकीन न किया। वो इंतहाई दरस्तगी से बोला। कहाँ है तुम्हारे रिश्ते की दादी का घर? उनका एड्रेस मेरे बैग में है। शादला जल्दी से बोली।
انسپیکٹر عثمان نے اس کے بیگ سے برآمد کیا ہوا لفافہ داور کے سامنے کر دیا۔ داور نے جو ہی لفافہ کھول کر ایڈریس پڑھا، اسے 1000 والیٹ کا شدید کرنٹ لگا۔ اس نے انتہائی حیرت سے شادلہ کے بدحواس چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر اچانک یہ سوچ ذہن میں در آئی تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ جتنی شاطر اور چلاک تم ہو اتنی چہرے سے لگتی نہیں ہو، داور زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اپنے تئیں وہ یہی سمجھا تھا کہ اس فراڈ لڑکی نے اس کا ایڈریس لکھ کر اپنے بچاؤ کی اور اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ کوئی بڑی چال ہے، داور نے سوچا، جبکہ شادلہ بالکل چپ چاپ سے زمین پر بیٹھی تھی چلی گئی۔ پوری 2 راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی اور کھانے کے نام پر بھی صرف چند لقمے حلق سے اتارے تھے۔ انتہائی صدمے اور کمزوری کے احساس سے اس پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کو اس کی دگردو حالت دیکھ کر داور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لڑکی بے قصور ہو، لیکن اگلے ہی پل دماغ نے اس خیال کی نفی کی تھی اور وہ اس طرح کے کئی ڈرامے یہاں دیکھ چکا تھا۔ پھر شادلہ کو انسپیکٹر خالدہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا، اس لڑکی کو سونے مت دیجیے گا، شام تک اگر یہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ ایس پی داور اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ شادلہ اپنے چکراتے ذہن کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر وہ کسی کیس کی فائل لے کر بیٹھا تو چھم سے درمیان دھیان کے پردے پر آنسوؤں سے بھیگا گلابی سجا ہوا چہرہ لہرا گیا۔ داور یکلک چونک اٹھا، کتنا معصوم چہرہ تھا اس لڑکی کا۔ وہ بے ساختہ اس لڑکی کے بارے میں سوچے گیا۔ آج پہلی بار وہ پولیس اسٹیشن میں آنے والی کسی لڑکی کے بارے میں بہت دھیان سے سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو اور کوئی دوسری لڑکی اس لڑکی کو پھنسا کر چلی گئی ہو۔ دل نے ایک سرگوشی کی تھی، داور کچھ مضطرب سا ہو گیا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہو، ذہن نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ اسی وقت اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر انسپیکٹر عثمان کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس نے سرحد سے یس کا بٹن پش کیا، اور جو کچھ انسپیکٹر عثمان نے بتایا وہ داور کو پشیمانی اور ندامت کے سمندر میں دھکیل گیا۔ وہ فوراً پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگا تھا۔ سر، ابھی اسلام آباد پولیس نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد چیک پوسٹ سے ایک گاڑی کو اپنی حراست میں لیا ہے، جس میں ایک نوجوان لڑکی اور 2 مرد سوار تھے، جن کے پاس سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی ہے۔ دوران تفتیش لڑکی نے بتایا کہ وہ لاہور اسٹیشن پر ایک ٹرین میں اچانک پولیس کی پریڈ ہونے پر اپنا بیگ ٹرین کے ڈبے میں چھوڑ آئی تھی، جس میں ½ کلو ہیروئن کا ایک پیکٹ موجود تھا۔ انسپیکٹر عثمان نے اسے تفسیر بتائی تو گویا وہ لڑکی بالکل بے قصور تھی۔ انسپیکٹر عثمان اور انسپیکٹر خالدہ اس لڑکی سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز سے اس سے معذرت بھی کر لی تھی، جبکہ داور اندر ہی اندر اس لڑکی سے سخت نادم تھا، اور یہ بات اسے اور شرمندگی اور اہانت کے کنویں میں دھکیل رہی تھی کہ وہ لڑکی لاہور اسی کے گھر آئی تھی۔ یقیناً گھر کے کسی مکین سے اس کی جان پہچان ضرور تھی۔ مس شادلہ، آئی ایم سوری، یقیناً ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ کو ہماری وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ داور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی شادلہ سے انتہائی نادم ہو کر بولا، لیکن شادلہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ صبح سے اب تک جو ذہنی اذیتیں اس نے اٹھائی تھی، اس نے اس کے اعصاب کو بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ مس شادلہ، چلیے میں آپ کو آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دوں، داور آہستگی سے بولا۔ شادلہ نے نگاہیں اٹھا کر خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ذہن اس سمے کسی کاغذ کی طرح بالکل کوڑا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مس، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ داور یہ بولتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا، جو تیورا کر بس زمین پر گرنے ہی والی تھی۔ سخت ذہنی انتشار اور صدمے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ داور ساری رات ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتا ہوا اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو بھی خوب کوس رہا تھا۔ کیا تھا جو اگر میں اس نازک سی لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیتا؟ میں اپنے آپ کو کتنا ذہین اور شارپ سمجھتا تھا، لیکن نکلا بالکل صفر، ایک بے گناہ کو نہ پہچان سکا۔ اپنے پورے کیریئر میں داور نے یہ پہلی غلطی ہوئی تھی جو بہت سنگین تھی۔ صبح سویرے جب اس کی کنڈیشن بہتر ہوئی تو وہ ڈاکٹرز کو اس کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر گھر لوٹ آیا۔ شادلہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے ایک روم میں پایا۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا، پھر جیسے اسے یاد آیا کہ جب انسپیکٹر خالدہ انتہائی خطرناک تیوروں سے اسے باز پرس کر رہی تھی تو انسپیکٹر عثمان کافی گھبرائے ہوئے انداز میں آیا اور انسپیکٹر خالدہ کو ایک طرف لے جا کر کچھ بتایا، جسے سن کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ پھر دونوں شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بولے، سوری میڈم، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اصل لڑکی پکڑی گئی ہے۔ اور اس لمحے اسے بے تحاشا خوشی کے ساتھ ان دونوں پر سخت غصہ آیا، جو فقط ایک غلط لفظ سوری بول کر اپنی ہر زیادتی سے بری ذمہ ہو گئے تھے۔ اور جب ایس پی داور اس سے معافی مانگ رہا تھا تو اس پل وہ ذہنی جنگ لڑتے لڑتے یکدم ہی پسپا ہو گئی تھی۔
شام تک وہ کافی بہتر ہو گئی تو اس نے یہاں سے جانے کا سوچا۔ وہ جلد دادی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور میز پر رکھے اپنے بیگ کو کھنگالنے لگی، لیکن اگلے پل وہ دھک سے رہ گئی۔ ایڈریس والا لفافہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ اس نے چند لمحوں میں پورا بیگ کھنگال ڈالا، لیکن لفافہ ہوتا تو ملتا۔ اب کیا ہوگا؟ اگلا بڑا سا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا کہ اسی پل دروازے پر دستک دے کر ایس پی داور احمد اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر شادلہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے انتہائی ناگواری سے منہ دوسری جانب پھیرا تھا، پھر بڑی رخائی سے بولی، میرا ایک لفافہ اس بیگ میں تھا۔ داور نے اس کے اکھڑے اکھڑے انداز کو دیکھا، پھر بڑی سہولت سے بولا، آپ کو جس ایڈریس پر جانا ہے وہاں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شادلہ نے ماتھے پر ہزاروں شکنیں سجا کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ دوبارہ کپڑے بیگ میں ٹھونس کر بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی ایک انتہائی دیدہ زیب بنگلے کے آگے رکی۔ شادلہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داور کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہاں، یہی آپ کا مطلوبہ گھر ہے، داور نے بیک مرر سے اس کی نظروں کا مفہوم پڑھتے ہوئے کہا۔ شادلہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بڑی سرعت سے بیل کا بٹن دبایا۔ داور کو بھی اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وہ انتہائی کٹیلے انداز میں بولی، آپ پلیز جائیے، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ مجھے سنجیدہ خاتون سے ملنا ہے، شادلہ فوراً چوکیدار کی طرف متوجہ ہوتے بولی، جبکہ گل زبان بڑی پریشانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں داور کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اندر لے جاؤ۔ داور گویا ہوا تو یکدم اس نے سیدھا ہو کر اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ شادلہ چوکیدار کے رویے پر کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وسیع و عریض لان میں اپنے کچھ نفوذ آپس میں کھلکھلاتے ہوئے نظر آئے، جن کے درمیان ایک ضعیف خاتون بھی موجود تھی۔ شاید یہی سنجیدہ خاتون ہے، وہ قیاس کرتے ہوئے خود سے بولی، جبکہ اس دوران لان میں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی۔ ایک پیاری سی نوعمر لڑکی بڑی تیزی سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے عقب میں کھڑے ایس پی داور کے شانے سے لٹک کر بڑے تعجب سے پوچھ رہی تھی، بھیا یہ لڑکی کون ہے؟ اوہ، تو یہ ایس پی داور کا گھر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں برچھی سی چبھی تھی۔ نانی یہ محترمہ مجھ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہی تھی جو ہمارے ہی گھر کا تھا، لہٰذا میں انہیں یہاں لے آیا۔ وہ انتہائی مہارت سے جھوٹ بول کر اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ شادلہ کو اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اب اس کی پناہ تو کبھی نہیں بن سکتا۔ داور نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ ارے بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں میرے پاس آؤ، وہ خاتون انتہائی حلاوت امیز لہجے میں بولی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی اور بڑے ادب سے سلام کیا۔ کیا آپ سنجیدہ خاتون ہیں؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی۔ سامنے بیٹھی شخصیت نے جو ہی اس بات میں سر ہلایا تو یکدم شادلہ کا دل چاہا کہ وہ ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دے، جو اس کی دادی کی عزیز ترین سہیلی تھی۔ میں نسیم بانو کی پوتی ہوں۔ شادلہ، کیا تم نسیم کی پوتی ہو؟ منیر حسن کی بیٹی؟ نانو جوڑوں کا درد بھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور انتہائی خوشی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے نسیم کی پوتی اتنی بڑی اور خوبصورت ہو گئی، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ فراز، زویا اور مدہ بڑی دلچسپی سے یہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم اکیلی آئی ہو بیٹی؟ نانو کا یہ سوال اس کے زخموں پر نمک چھڑک گیا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے، شادلہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ سنجیدہ خاتون اندر سے بری طرح کھٹک گئی۔ ضرور کوئی بہت خاص بات ہے جس کے کارن نسیم بانو نے اپنی پوتی کو یوں اکیلے بھیج دیا، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی۔ چلو آؤ، ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لیے اندر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں مارے تجسس کے وہیں کھڑے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ابھی ہم پاپا کو پوری طرح سے روئے بھی نہیں تھے کہ اتنی بڑی آفت ہمارے سروں پر آ گئی۔ اماں اور دادی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر صرف میری ناموس کو بچانے کی خاطر مجھے تنہا یہاں بھیج دیا۔ میں پھپھو کے پاس ملتان نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ وہاں بھی پہنچ سکتے، اسی لیے دادی نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ شادلہ رقت امیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا جو نسیم نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ نسیم تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے بھی مجھے اپنا سمجھا۔ بس اب تم اس گھر کو اپنا سمجھو اور تمام خوف و خدشے نکال پھینکو، تم یہاں محفوظ ہو۔ سنجیدہ خاتون اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، لیکن آنٹی آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا کہ میں یہاں کس وجہ سے آئی ہوں۔ لیکن بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز آنٹی، مجھ سے وعدہ کیجیے کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ میرے گھر والوں کے بعد آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں میری باتوں پر یقین ہے۔ ہو سکتا ہے اوروں کو میری باتوں پر یقین نہ آئے۔ اس کا اشارہ اوروں کی طرف تھا، وہ اس سے سخت داور کی طرف تھا، وہ اس سے سخت بدگمان تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، نانو اسے اتنا خوفزدہ دیکھ کر بولی۔ لیکن یہ کیا تم مجھے آنٹی آنٹی کہہ رہی ہو؟
سب مجھے نانو کہتے ہیں، تم بھی مجھے نانو ہی کہو، وہ پیار بھری زرنش کرتے ہوئے بولی۔ تو وہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے نانو، جیسا آپ کہیے۔ اچھا ایسا کرو تم فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ملازمہ کو آواز دی اور ملازمہ کی میت میں گیسٹ روم میں آ گئی، جہاں پہلے سے ہی اس کا بیگ موجود تھا۔ وہ تھوڑی دیر خالی الذہنی بیٹھی رہی، پھر اپنا بیگ سے ایک سوٹ نکال کر نہانے کے گھر سے باتھ روم میں چلی گئی۔ بچوں، یہ میری سہیلی نسیم بانو کی پوتی ہے، جس کا میں اکثر تم لوگوں سے ذکر کرتی رہتی ہوں۔ یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں مجھ سے ملنے آئی ہے۔ نانو نے تعارف کی رسم نبھائی اور انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں اس کے یہاں آنے کا جواز بتایا، جبکہ فراز سمجھ گیا کہ نانو اصل بات کو چھپا گئی ہیں۔ البتہ یہ سن کر مدہ اور زویا بہت خوش ہو گئی۔ انہیں یہ نازک سی لڑکی پہلی ہی نگاہ میں بہت اچھی لگی تھی۔ اب وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے اوٹ پٹانگ سوالات کر رہی تھی، جن کا وہ مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ فراز ابھی سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شادلہ باجی، درخت پر چڑھنے کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی، وہ تو شکر تھا کہ داور بھیا مجھے فوراً ہسپتال لے گئے، ورنہ سر پر چوٹ لگنے سے مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ داور کے نام پر شادلہ کے مسکراتے لب یکلخت بھنج گئے۔ زویا اپنے بچپن کا یہ واقعہ ہر کسی کو بڑے ذوق و شوق سے سناتی تھی۔ آپ نے کبھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑے ہیں؟ زویا نے خاصا احمقانہ سوال کیا، لیکن شادلہ کو یکدم اپنے آنگن میں لگا جامن کا درخت یاد آ گیا، جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ اپنی پوری دوپہر گزارتی تھی۔ تم اور تمہاری سہیلی تو ہوئی بندریا، درختوں پر چڑھنا اور ادھر ادھر چھلانگیں لگانا تم لوگوں کا محبوب مشغلہ ٹھہرا۔ اب ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ فراز نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ فراز بھائی، آپ کیوں ہماری باتوں کے درمیان بولتے ہیں؟ زویا خاصی تپ کر بولی، جبکہ مدہ فراز کے تمہاری سہیلی بندریا کہنے پر بری طرح آگ بگولا ہو گئی۔ تم کہاں کے راجہ اندر ہو، سب سے بڑے اور نایاب لنگور ہو تم، مدہ دیانت کچکچا کر بولی۔ مدہ بی بی، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ارے اس ہینڈسم بندے پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، وہ فرضی کالر جھاڑ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کہیں انگور کھٹے والا تو معاملہ نہیں؟ وہ ذرا جھک کر مدہ سے رازداری سے بولا تو شادلہ بے ساختہ ہنس دی۔ مدہ کچھ خفیف سی ہو گئی، پھر کچھ نہ سوجا تو زویا سے مشتعل ہو کر بولی، بس زویا، آئندہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اچھا واقعی؟ فراز مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولتا ہوا مدہ کو سخت زہر لگا۔ تم ہمیشہ یہ بات کہتی ہو، کبھی اس پر عمل بھی کر لو۔ جب سے تمہارے انٹر کے امتحان ختم ہوئے، سمجھو ہم ایک امتحان میں پڑ گئے۔ جب دیکھو ہر دوسرے دن منہ سمیت بیگ اٹھائے مدہ کو کرسٹل کا گلدان اٹھاتا دیکھ کر فی الفور اس نے اپنی زبان پر بریک لگائے تھے، پھر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ مدہ زخمی شیرنی کے مانند اس کے پیچھے لپکی۔ شادلہ اور زویا کافی دیر تک ہنستی رہی۔ آج وہ اتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنسی تھی۔ زویا کے ذریعے جب داور کو شادلہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ الجھ سا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنے گھر والوں کے متعلق جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر وہ تنہا اتنی دور نانو سے ملنے کیوں آئی؟ اس کے ساتھ اس کی ماں یا دادی کیوں نہیں آئی؟ وہ شادلہ کے متعلق جتنا سوچ رہا تھا، ذہن اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ لڑکی کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے نانو کو بتا دیا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ داور کا ذہن سوچوں کے بھنور میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن باوجود چاہنے کہ اس نے گھر پر ایک بار بھی فون نہ کیا تھا۔ جاتے وقت اماں اور دادی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ فی الحال ان سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے یوں گھر سے چلے جانے کے بعد یقیناً تایا اور ذیشان نے اس کے گھر پر کڑی نگاہ رکھی ہوگی۔ میرے یوں گھر سے چلے آنے پر پورے محلے اور خاندان والوں نے کتنی کہانیاں بنائی ہوں گی۔ دادی اور اماں کو تایا کی فیملی نے کتنی کڑوی کسیلی باتیں سنائی ہوں گی۔ اور ذیشان کا خیال جو ہی ذہن سے ٹکرایا تو وہ وحشت زدہ سی رہ گئی۔ وہ تو زخمی سانپ کی طرح پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ شادلہ لان میں آنکھیں موندے بیٹھی رہی، یہی سوچے جا رہی تھی۔ زویا اور مدہ فراز کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن نانو کے منع کرنے پر وہ دونوں منہ بسور کر چپ رہ گئی۔ داور بہت دیر سے اپنے کمرے کی بلائی کھڑکی سے شادلہ کو یوں سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا۔ آسمانی کلر کے شلوار سوٹ میں یوں کھوئی کھوئی سی وہ شام کا ہی ایک خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ شادلہ کو اچانک ہی کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کے کمرے کی کھڑکی پر داور کو ایستادہ پا کر اس کے چہرے پر یکلخت سختی اور ناگواری آ گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جھٹ سے اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ یہ نانو کی سہیلی کی پوتی تو مجھے معاف کرنے کو بالکل تیار نہیں، داور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ اندر آئی تو نانو لاؤنج میں مٹر چھیلتے پایا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹر چھیلنے لگی۔ بیٹا تمہارا یہاں دل تو لگ گیا نا؟ نانو حلاوت سے بولی۔
جی نانو، دل تو لگ گیا لیکن گھر والے بھی بہت یاد آتے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، گھر والے تو تمہیں یقیناً یاد آ رہے ہوں گے، لیکن فی الحال تمہارا ان سے رابطہ رکھنا بہت خطرناک ہوگا۔ تم کچھ دن صبر و ہمت کے ساتھ گزارو، پھر اللہ نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ بدبخت خود منہ سے اقرار کر لے کہ اس نے تمہیں۔ داور کو سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ کر یکلخت نانو چپ ہو گئی، جبکہ شادلہ اسے دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے داور کے کانوں میں نانو کے آخری الفاظ پڑے تھے۔ وہ خود الجھن کا شکار ہو گیا۔ نانو شادلہ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ وہ الجھ کر سوچنے لگا۔ کہیں وہ یکدم اس کے ذہن میں ایک انوکھا سا خیال آیا تھا۔ جب داور نے اسے پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا تو اس کے ہاتھوں پیروں پر خوب ڈھیر ساری مہندی لگی ہوئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہوں اور وہ اپنے گھر سے بھاگ نکلی ہو؟ داور نے ایک لمحے کو سوچا، دوسرے ہی پل اس نے اپنے خیال کو نفی کر دیا۔ ایسی صورت میں نانو یقیناً اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتی اور اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیتی۔ ارے داور بیٹا، کیا تم سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی مراقبے میں چلے گئے؟ نانو نے اسے انتہائی گہری سوچ میں گھلتا دیکھ کر لطیف سی چوٹ کی تھی، جبکہ داور نانو کی آواز پر یکلخت حال میں واپس آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نانو کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا اور مٹر کے چند دانے پھانکتے ہوئے بڑے شوق انداز میں بولا، نانو اپنی سہیلی کی پوتی سے میرا بھی تعارف کروائیے۔ جبکہ شادلہ کچھ حیران سے اس کا یہ روپ دیکھے گئی۔ پولیس اسٹیشن میں انتہائی ظالم اور سخت گیر ایس پی داور احمد اس وقت نانو سے کیسے لاڈ اٹھوا رہا تھا، اس دن کے بعد سے شادلہ کا آج پہلی بار اس سے سامنا ہوا تھا۔ نانو ہنس کر بولی، بھائی شادلہ، یہ میرا سب سے بڑا نواسا ہے جو کہ پولیس میں ہے اور اسے سوائے مجرموں کے کچھ اور نہیں سوچتا۔ اوہو، انہیں مجھ سے بہتر اور کون جانے گا؟ وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولی، اور یہ ہنوز سر جھکائے مٹر چھلنے میں مصروف رہی۔ البتہ داور نے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے فوکس میں رکھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں تینوں شور مچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ شادلہ کے لیے بھی بہت کچھ لائے تھے، جنہیں وہ لینے سے سخت ہچکچا رہی تھی۔ اس پر متضاد سامنے بیٹھا داور مسلسل اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا اسے۔ نظر باز تاڑ ایس پی، وہ دل ہی دل میں بے تحاشا چڑھ کر بولی۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو یکدم ذہن کی اسکرین پر ماضی کے لمحات در آئے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب ذیشان انگلینڈ سے لوٹ کر آیا تھا۔ تایا کے گھر میں تو خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ پورے 5 سال بعد اپنے ملک واپس آ رہا تھا۔ شادلہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، تایا سمیت ان کی فیملی کا اپنے والدین کے ساتھ کافی تحقیر امیز رویہ دیکھا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شعور کی منزل پر پہنچی تو یہ بات بخوبی جان گئی کہ پیسے کی فراوانی نے تایا کی فیملی کے دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیے ہیں، جبکہ نسیم بانو اپنے بڑے بیٹے سفیر حسن اور بہو سے نالا ہو کر اپنے چھوٹے بیٹے منیر حسن کے پاس آ گئی تھی۔ منیر حسن ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ ان کے سادہ اور چھوٹے سے گھر میں جو سکون و اطمینان تھا، وہ سفیر حسن کی لاکھوں کی کوٹھی میں مفقود تھا۔ سفیر حسن کی دونوں بیٹیاں نائلہ شمائلہ اپنی ماں کی طرح انتہائی مغرور اور نک چڑھی تھی۔ دونوں نے اپنے شوہروں کو خوب اچھی طرح مٹھی میں کر رکھا تھا، جبکہ سفیر حسن کا اکلوتا بیٹا ذیشان تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لندن چلا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ پڑھائی کو ایک طرف ڈال کر لندن کی رنگینیوں میں کھو گیا تھا۔ سفیر حسن کی آگ کرنے کی دھمکیوں سے ڈر کر اب وہ توہن کرہن پاکستان آ رہا تھا۔ تایا نے ذیشان کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی تھی۔ اس پارٹی میں تایا نے منیر حسن کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا۔ شادلہ ایسے مغرور لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن دادی اور بابا کے کہنے پر وہ بادل نخواستہ جانے کو تیار ہو گئی، اور اسی لمحے شادلہ کی بدقسمتی نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور انجانے میں ہی شادلہ نے دروازہ کھول کر بدقسمتی کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ پارٹی میں ذیشان شادلہ کا سادہ سا پاکیزہ حسن دیکھ کر بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز اس کے گھر آ دھمکتا اور بہانے سے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ شادلہ کو اس امیر زادے کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا شادلہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی۔ وہ کافی بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا۔ دادی اور شادلہ کے والدین سے وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں ملتا۔ اپنے گھر والوں کے برعکس ذیشان کا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ اور اپنائیت بھرا تھا۔ پھر ایک دن تو جیسے بھونچال ہی آ گیا۔ سفیر حسن اور ان کی بیوی طلعت انتہائی بگڑے موڈ سے شادلہ کا ہاتھ ذیشان کے لیے مانگنے آئے۔ اماں بابا دادی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ششدر رہ گئی۔ اماں بابا نے فی الحال تایا کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسی رات ذیشان شرافت و انکساری کا چوگا پہن کر ان کے گھر آیا اور منیر حسن سے انتہائی عاجزی سے شادلہ کا ہاتھ مانگا۔
اس سمے شادلہ سمیت سارے گھر والے اس کے جھانسے میں آ گئے۔ وہ سمجھے کہ ذیشان سچ مچ اپنے گھر والوں سے مختلف ایک نیک اور اچھا لڑکا ہے، اور یوں ذیشان کی پرزور خواہش پر انہوں نے شادلہ کا نکاح ذیشان سے کروایا، جبکہ رخصتی شادلہ کے گریجویشن کرنے کے بعد طے پائی۔ نکاح ہو جانے کے بعد ذیشان دندناتے ہوئے شادلہ کے گھر آنے لگا۔ وہ بہانے سے بڑے دھڑلے سے اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ ذیشان کی ان بے باک حرکتوں سے شادلہ سخت عاجز تھی۔ اب اسے لگتا تھا کہ اس نے ذیشان کے ساتھ نکاح کر کے بہت سنگین غلطی کی ہے۔ اور پھر ایک دن ذیشان نے اپنی شرافت کا لبادہ پوری طرح سے اتار پھینکا۔ وہ شادلہ کو زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا جو اس نے اپنے نکاح کی خوشی میں اپنے دوستوں کو دی تھی۔ ہوٹل کے پول سائڈ پر اس وقت رنگینیاں عروج پر تھی، جبکہ شادلہ کا جو حال تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ انتہائی چست لباس میں نسوانیت کو بھرپور انداز میں اچھالتی لڑکیاں بڑی بے باکی سے مردوں سے محو گفتگو تھی۔ وہ ایک کونے میں ہراساں سی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماں ذیشان اپنے جھومتے قدموں سمیت اس کی جانب چلا آیا۔ شادلہ ڈارلنگ، میرے ساتھ آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ذیشان اس کی کلائی تھام کر تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل کی لابی تک لے آیا۔ ذیشان، چھوڑو میرا ہاتھ اور مجھے ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ ذیشان کی اس حرکت پر غصے سے پاگل ہوتی ہوئی بولی، لیکن ذیشان کو تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں دیا تھا۔ اسے یوں ہی کھینچتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ اب تو شادلہ کے رہ سہ اوسان بالکل خطا ہونے لگے۔ ذیشان، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس بار شادلہ کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی، لیکن اس دوران ذیشان لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ اس لمحے شادلہ کو ذیشان کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شادلہ کے چاروں طرف جیسے خطرے کی گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ ذیشان، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ یہ کہہ کر شادلہ جو ہی دروازے کی جانب پلٹی، ذیشان سرحد سے اس کے راستے میں آ گیا۔ اوہ کم آن شادلہ، اب تم میری بیوی بن چکی ہو، لہٰذا یہ مڈل کلاس والی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے شادلہ کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جبکہ شادلہ نے انتہائی مشتعل ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چند ثانیوں کو تو ذیشان بھونکچا سا کھڑا رہ گیا، پھر انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ شادلہ نے اپنے بچاؤ کے لیے سرحد سے ٹیبل پر دھرا گلدان اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے ذیشان کی طرف اچھال دیا۔ ذیشان کے ماتھے پر سے ایک دم خون کا پھوارا پھوٹ پڑا۔ اوہ یو! ذیشان نے اسے ایک گالی دی، اور پھر جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے اسے سن کر شادلہ سناٹے میں آ گئی۔ جو چینک چینک کر کہہ رہا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پھر جیسے شادلہ یکدم ہوش میں آئی تھی، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے بھاگی۔ پھر نہ جانے کتنی دقتوں سے وہ گھر پہنچی اور اپنے بستر پر گرتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ تقریباً 2 دن بعد اس کے بخار کا زور ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ دادی انتہائی متفکر انداز میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شادلہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر انہیں اماں بابا کی آوازیں دے ڈالی، جو فوراً اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہو گیا تھا شادلہ تجھے؟ دادی انتہائی نرم لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ تمہارا ذیشان سے کہیں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بابا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ بری طرح چونکی تو گویا ذیشان نے کسی کو نہیں بتایا۔ شادلہ نے اٹھ کر سوچا، وہ بابا، اتنا کہہ کر شادلہ خاموش ہو گئی۔ باپ کے سامنے ذیشان کے کرتوت بتاتے ہوئے اسے حیا سی آ گئی۔ آپ لوگوں کو ذیشان نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں ہوتا تو بتاتا، وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ دادی کی بات پر اسے زور کا کرنٹ لگا۔ ذیشان نے سب کو بتایا کیوں نہیں کہ اس نے مجھے طلاق؟ شادلہ نے انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچا۔ بچی کچھ تو بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اماں گھبرا کر بولی۔ اماں، وہ ذیشان نے مجھے طلاق دے دی ہے، شادلہ نے گویا بلاسٹ کیا تھا۔ اماں بابا اور دادی حق تک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیوں بیٹا؟ آخر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ بابا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ وہ انتہائی کمزور آواز میں بولے، اور پھر شادلہ نے سہولت سے اس رات کی چیدہ چیدہ باتیں ان سب کو بتا دی، جسے سن کر اماں اور دادی نے مارے رنج و حیرت کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیے، جبکہ منیر حسن کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس ناہنجار کی یہ ہمت کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ شادلہ نے آج پہلی بار اپنی باپ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ابھی اسی وقت فون پر سفیر حسن سے بات کی اور ذیشان کی اس حرکت کے بارے میں بتایا۔ وہ سمجھے کہ بڑا بھائی اس معاملے میں ان کا ساتھ ضرور دے گا۔ منیر حسن کی بات سن کر سفیر حسن کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ ذیشان اگلے ہفتے گھر آ رہا ہے، وہ آ جائے گا تو پھر بات کریں گے۔ بھائی جان، کیا آپ کو اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ منیر حسن دکھ سے بولے۔ دیکھو منیر، اگر تم میرے بھائی ہو تو ذیشان میرا بیٹا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شادلہ جھوٹ بول رہی ہو۔ سفیر حسن چنچلا کر بولے، میری بیٹی کبھی بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ ناگواری سے بولے، پھر اگلے لمحے انتہائی دقت لہجے میں بولے، میں خود ذیشان سے آ کر بات کروں گا، جبکہ سفیر حسن نے انتہائی ناگواری سے فون رکھ دیا۔
لیکن جب ذیشان گھر آیا اور منیر حسن نے وہاں جا کر اس سے باز پرس کی تو اس کا بیان سن کر شادلہ کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذیشان سب گھر والوں کے سامنے صاف مکر جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادلہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جس کے کارن وہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اور ڈیڈی، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ شادلہ کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ ممی اور آپی کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے اس سے نکاح کیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیوں کر طلاق دوں گا؟ وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ سن لیا تم نے منیر حسن؟ ان خطوط پر تم نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے کہ وہ اپنے کسی عاشق کی خاطر میرے معصوم بیٹے پر اتنا بڑا الزام۔ بھائی صاحب خاموش ہو جائیے، منیر حسن چینک کر بولے۔ اتنا گھنونا الزام اپنی پاک دامن بیٹی پر وہ برداشت نہیں کر پائے۔ میری بیٹی انتہائی نیک، شریف اور پارسا ہے۔ بڑے جھوٹ تو آپ کا بیٹا بول رہا ہے۔ شادلہ کو زبانی طلاق دے کر اب یہ مکر رہا ہے۔ منیر حسن ذیشان کو نفرت سے دیکھتے ہوئے انتہائی رنجیدہ لہجے میں بولے۔ منیر حسن، تمہیں اپنی بیٹی ہی دودھ کی دھلی نظر آئے گی، طلعت بیگم تڑک کر بولی تھی۔ اوکے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو نہ صحیح، لیکن شادلہ اب بھی میری منقوہ ہے اور نکاح نامہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے یہ جھوٹ بولنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیشان کندھے اچکاتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے بولا، جبکہ منیر حسن کے کندھے یکدم ہی جھک گئے تھے۔ ان کے پاس اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا۔ یہ بات انہیں سخت ہراساں کر گئی۔ وہ انتہائی بے بسی سے سفیر حسن سے بولے، بھائی جان، خدا کے لیے ذیشان سے کہیے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے اور شادلہ کو تحریری طلاق لکھ کر دے دے۔ ان کی آواز میں پہلے جیسی مضبوطی اور مفقود تھا، صرف لاچاری اور خوف تھا۔ تم خواہ مخواہ میں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ جاؤ جا کر شادلہ کو سمجھائے کہ وہ ڈرامہ بند کرے۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹ کر بولے تھے، اور ہاں، تم بھی اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو۔ انتہائی رونت سے کہہ کر سفیر حسن کے ساتھ طلعت بیگم اور ذیشان بھی ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے، جبکہ منیر حسن کتے ہوئے شتہیر کی طرح صوفے پر ڈھہ گئے۔ شادلہ باپ کے چہرے پر بے بسی اور لاچاری کی لکیریں دیکھ کر بہت افسردہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالے۔ آج صرف اس کی وجہ سے ہی اس کا باپ انتہائی لاغر اور بے بس ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی رات منیر حسن کو دل کا شدید دورہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ شادلہ پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ باپ کی شفقت پر شفقت چھاؤں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر تیز سلگتی دھوپ میں برہنہ پیر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایسے لگ تک میدان میں تنہا کھڑی ہے جہاں چاروں طرف سے صفاق بھیڑیے اسے نوچنے کو بے قرار ہیں۔ منیر حسن کے 40ویں کے فوراً بعد سفیر حسن انتہائی کروپر سے رخصتی کی تاریخ لینے آ گئے تھے۔ سفیر حسن، خدا کے عذاب سے ڈرو، ذرا ہوش میں آ، تو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ ارے ذیشان شادلہ کو طلاق دے چکا ہے تو پھر یہ رخصتی کیسے ممکن ہے؟ دادی نے ایک بار پھر اپنے ناخلف بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سفیر حسن کے دل پر تو گویا مہر لگ چکی تھی۔ الٹا ان سے بولے، مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی پوتی کو سمجھائیے کہ یہ ناٹک اب ختم کرے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادلہ صرف میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولے۔ شادلہ نے ذیشان سے فون پر بات کر کے اس کی منت کی کہ وہ سب کو سچائی بتا دے، جس کے جواب میں ذیشان بولا، یاد ہے وہ پتھر جو تم نے مجھے ہوٹل کے روم میں مارا تھا؟ اب تم دیکھنا کہ میں تمہاری زندگی اتنی عبرتناک بناتا ہوں کہ تم اپنی موت کی دعائیں مانگو گی۔ ذیشان کی آواز میں اسدو جیسی پنکار تھی، جبکہ شادلہ بالکل پتھر سی ہو گئی۔ دن انتہائی سرد سے گزر رہے تھے۔ وہ تینوں کسی بے بس پرندے کی طرح محض پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ اور پھر بالآخر شادلہ کی مائیوں کا دن آ پہنچا تھا۔ شادلہ کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا چکی تھی، جبکہ اپٹن کی بھینی بھینی خوشبو اس کے بدن سے اٹھ رہی تھی، جو تایا کے گھر والے اسے لگا کر گئے تھے۔ وہ تو بالکل بے حس و حرکت سی بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم لگا کہ یہ پیلا جوڑا نہیں بلکہ وہ سفید کفن ہے جو اس کی عزت و پندار کی لاش کو پہنایا گیا ہے۔ اس رات وہ بہت روئی اور خدا سے گڑ گڑا کر اس آفت سے نجات کی دعائیں مانگی۔ ابھی فجر سے کچھ دیر پہلے ہی تو مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی کہ دادی اور اماں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ متوش سی ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ شادلہ، یہ جوڑا پہن لے۔ دادی اس کے سامنے فان کلر کا جوڑا رکھ کر انتہائی عجلت سے بولی، جبکہ اماں نے ایک سفری بیگ اس کے سامنے دھرا۔ وقت بہت کم ہے، ابھی فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، تم جلدی سے کپڑے بدل کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اماں گھبرا کر بولی، تیرے بیگ میں ایک لفافہ ہے جس میں میری سہیلی سنجیدہ کے گھر کا پتہ ہے، جو لاہور میں رہتی ہے۔ تو فوراً یہاں سے نکل اور لاہور سنجیدہ کے گھر چلی جا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا ساتھ ضرور دیں گی۔ دادی یقین امیز لہجے میں بولی۔ اس وقت کچھ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں تھا، بس صرف ایک خیال ہر احساس پر بھاری تھا کہ کسی بھی طرح سے اپنی ناموس کو بچا لیا جائے۔ سو وہ منہ اندھیرے ہی اپنے گھر سے نکل آئی
اور دور سے آتے مؤذن کی دل گداز اذان پر وہ جیسے ہڑبڑا کر ماضی کی گلیوں سے باہر آئی، پھر جیسے حلق تک کر ایک گہری سانس کھینچی اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ زویا کیا بات ہے، بہت دنوں سے تم اپنی سہیلیوں اور ان کی کزنز کی تصویریں نہیں لا رہی ہو؟ فراز زویا کو چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ اسی دم داور ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے واہ، آج بھیا بڑی جلدی آ گئے۔ زویا داور کو آتا دیکھ کر چہک کر بولی، جبکہ مدھا کے ساتھ باتیں کرتے شادلہ کے ہاتھ پاؤں نہ جانے کیوں سرد سے پڑ گئے۔ اس نے ایک نظر تبھی داور کے اوپر نہ ڈالی تھی جبکہ داور نے ریڈ اینڈ کریم کنٹراسٹ کے سوٹ میں بے نیاز سی بیٹھی شادلہ پر بڑی گہری نگاہ ڈالی تھی۔ بھیا ابھی فراز بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج کل میں تصویریں کیوں نہیں لا رہی؟ زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ زویا کی بات پر مدھا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ شادلہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھی متوجہ ہو جائے یا یوں ہی بے نیاز ہی سی بیٹھی رہے۔ میں نے بھیا کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، زویا ڈرامائی انداز میں بولی تو فراز کچھ چڑ کر بولا، تم غالباً 2 سال سے یہی کچھ کر رہی ہو۔ شادلہ نے بے ساختہ ہی داور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، لیکن داور کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی، ساتھ ساتھ وہ کافی جھنجھلا بھی گئی تھی۔ یہ شخص کیوں مجھے ایسے دیکھتا ہے؟ شادلہ کا دل چاہا کہ صوفے پر دھرا کشن اس کے سر پر دے مارے اور اسے اس طرح دیکھنے پر خوب کھری کھری سنائے جو اسے سخت کنفیوز کر دیتا تھا۔ بھیا اگر آپ کی کوئی پسند ہو تو بتا دیں، پھر یہ مت کہیے گا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ فراز شوخی سے بولا تو داور انتہائی دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات تو ہے۔ زویا ایسا کرو تم میری پسند نوٹ کروا لو۔ وہ زویا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، وہ لڑکی جو مجھ سے نگاہ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کترائے، مجھ سے خفا ہو تو چہرے پر خفگی سے کے تمام رنگ لا کر مجھ سے منہ موڑ لے، اور جب میں اسے منانے کی کوشش کروں تو… شادلہ کی سماعت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ انتہائی تیزی سے صوفے سے اٹھی تو یکدم داور انتہائی معصومیت سے بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شادلہ کو اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ میں… شادلہ سخت نروس ہو گئی۔ فراز کچھ سمجھتے ہوئے داور کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا، جبکہ مدھا اور زویا دونوں سر جوڑ کر کچھ پریشان ہو کر سرگوشیاں کر دی تھی۔ ذرا نانو کو دیکھ لوں، وہ کافی بونگے پن سے بولتی ہوئی یہ جا وہ جا، جبکہ داور فراز کو اپنی جانب ذومانی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جھیم سا گیا۔ بھیا یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی لڑکی میں اس طرح خفا ہونے والی خصوصیات ہے؟ زویا خاصی جھنجھلا کر بولی۔ ڈونٹ وری گرلز، مجھے معلوم ہے کہ کس لڑکی میں یہ تمام خصوصیات ہیں۔ فراز شرارت سے بولا تو داور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے خاموش رہنے کی التجا کی۔ فراز مسکرایا، پھر دونوں کو اوٹ پٹانگ باتوں میں الجھا کر انہیں اچھی طرح سے چکرا کر رکھ دیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ فوراً ہوا کھوری کی غرض سے باہر لان میں چلی آئی۔ شبنم سے بھیگی بھیگی گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پچھلی رات کی سیاہی دھیرے دھیرے صبح کے اجلے دامن میں منہ چھپا رہی تھی، جبکہ بادلوں کی چادر سے جھانکتا چاند بھی روشنی کی چادر اوڑھ کر اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تھا۔ وہ علیل صبح قدرت کی اس صناعی کو دیکھ کر ہمیشہ مبہوت رہ جاتی تھی اور اس سمے سوچتی تھی کہ ہمارا رب کتنا جلیل الکبیر ہے، کتنا بزرگی والا ہے، جس نے اس وسیع آسمان کو کسی دلہن کی طرح نہ صرف ہمارے لیے سجایا، وہ جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، وہ انہی خوبصورت نشانیوں کے ذریعے انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کا رب کتنا خوبصورت ہے۔ آسمان کے آنچل میں لگے یہ ستارے جنہوں نے پوری کائنات کو انتہائی رنگین و دلکش بنا دیا ہے، یہ سب اس خالق نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ شادلہ سرشاری سے سوچے گئی۔ دور افق سے نکلتا سورج اپنے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ اپنے نارنجی و بنفشی رنگوں کو پھیلا رہا تھا۔ کچھ بادلوں نے ان رنگوں سے اپنے وجود کو بھی رنگ لیا تھا۔ اس سمے اپنے حسن پر نازا آسمان تک کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ یکدم شادلہ کا دل چاہا کہ وہ بھی آسمان پر پھیلے ان رنگوں کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لے، یا خود ابھی بادل بن کر ست رنگی چیزی چنری اوڑھ لے۔ وہ اس فضول خیز ماحول میں اتنی گم تھی کہ جاگنگ سوٹ پہنے داور کو باہر آتے بھی نہ دیکھ سکی۔ گیٹ کی جانب جاتے داور کے قدم یکدم رکے تھے۔ ہاف وائٹ اور رائل بلو کلر کے امتزاج کے سوٹ میں وہ اسے اپنے دل کے آس پاس محسوس ہوئی۔ داور کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ۔ داور کی آواز پر وہ اتنی بری طرح اچھلی کہ بے ساختہ داور کو ہنسی آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا، وہ اپنی ہنسی پر بامشکل قابو پاتے ہوئے بولا۔ ڈرانے کے علاوہ آپ کو اور آتا ہی کیا ہے؟ وہ ترچھی سے بولی۔ صبح ہی صبح داور سے سامنا ہو جانے پر وہ اندر ہی اندر سخت جھنجھلا رہی تھی۔ آپ مجھے ایک بار موقع تو دیجیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا کیا کرنا آتا ہے۔ داور بڑی دلکشی سے بولا۔ شادلہ نے بھویں اچکا کر تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنی غلطی پر معافی مانگنا آتا ہے، روٹھے ہوئے کو منانا آتا ہے،
اور اچھے لوگوں سے دوستی کر کے اسے نبھانا بھی آتا ہے۔ داور اپنے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، انسپکٹر داور، میں کیوں آپ سے روٹھنے لگی؟ وہ بری طرح کلس کر بولی، اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے سخت خفا ہیں۔ داور خاصی فکر مندی سے بولا۔ وہ چڑ کر اندر جانے کو پلٹی، لیکن یکدم جیسے ساکت رہ گئی۔ یہ داور کیا کہہ رہا ہے؟ جب کوئی اجنبی ہمیں اچانک بہت اچھا لگنے لگے، جب ہماری آنکھیں ہر وقت صرف اس کا دیدار کرنے کو بے چین رہیں، جب تنہائی میں اس کا خیال آ کر ہمارے ہونٹوں میں تبسم بکھیر دے، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کے مقابل آ کر انتہائی غمگین سرگوشی میں اس سے استفار کر رہا تھا۔ اسے کسی اچھے سے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے۔ شادلہ بامشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، اور داور زور سے ہنس دیا، پھر بڑے نرم خو لہجے میں بولا، آئی ایم سوری شادلہ، اس دن انجانے میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں اپنے کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ آخری جملہ وہ خاصی شوخی سے بولا، جبکہ شادلہ کے لیے نگاہ اٹھانا محال ہو گیا۔ اٹس اوکے۔ صرف ایک نگاہ اس وجیہہ شخص پر ڈال کر اس نے اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ گرا لیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ داور وہیں مسحور سا کھڑا اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ شادلہ باجی پلیز چلیے نا ہمارے ساتھ۔ زویا کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مدعا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ زویا کو مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی تھی، وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا زویا، پلیز تم لوگ چلے جاؤ، شادلہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، زویا حتمی انداز میں ناراضی سے بولی تو شادلہ نے بے بس نگاہوں سے نانو کو دیکھا۔ چلی جاؤ بیٹی، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ نانو کے الفاظ پر شادلہ نے انہیں انتہائی تحیر سے دیکھا۔ یاہو، اب تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہی پڑے گا، زویا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تو شادلہ انتہائی پریشانی سے اٹھ کر نانو کے قریب آ گئی۔ نانو، میں کیسے باہر جا سکتی ہوں؟ اگر تایا یا ذیشان نے مجھے دیکھ لیا تو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تم اتنا خوف زدہ مت ہو، اس گھر سے تمہیں کوئی نہیں لے جا سکتا، اور بیٹا جب سے تم آئی ہو گھر میں ہی قید ہو، ذرا باہر جاؤ گی تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، تم یوں چھپ کر تو پوری زندگی نہیں گزار سکتی، نانو اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نانو کے کہنے پر وہ بادل نخواستہ جانے کو تیار ہو گئی۔ شاپنگ مال میں آ کر واقعی اس کا دھیان کافی بٹ گیا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے ایک دکان میں نت نئے ڈیکوریشن پیسز دیکھ رہی تھی۔ وہاں اس کی نگاہ سامنے والی لیڈیز بوتیک پر پڑی۔ چند لمحے کو وہ پتھر سی ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا لڑکا بلا شبہ ذیشان ہی تھا، جو کسی لڑکی کو ڈریس دلا رہا تھا۔ شادلہ نے بجلی کی تیزی سے اپنا پورا منہ چادر میں چھپایا اور پھر انتہائی تیز تیز قدموں سے مال سے باہر آ گئی۔ گاڑی تک آتے آتے اس کا تنفس بری طرح پھول رہا تھا۔ زویا اور فراز اندر وہاں ہی تھے۔ وہ وہیں ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتہائی بے قراری سے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں بدحواس سے اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے ستون کی آڑ سے باہر آئی۔ او شادلہ باجی، آپ باہر آ گئی، اور ہم آپ کو وہاں سے غائب دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، زویا جلدی سے بولی۔ فراز پلیز فوراً گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شادلہ زویا کی بات کو نظر انداز کر کے انتہائی گھبرا کر بولی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ذیشان باہر نہ آ جائے۔ زویا اور فراز شادلہ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، جو اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ فراز اور زویا اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ او خدا کا شکر ہے کہ ذیشان نے مجھے نہیں دیکھا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ شادلہ سمجھی کہ ذیشان نے اسے دیکھا نہیں، لیکن یہ اس کی بہت بڑی خام خیالی تھی۔ گھر آ کر فوراً اس نے نانو کو ذیشان کی بابت بتایا۔ وہ بھی کچھ متفکر سی ہو گئی۔ نانو نے اسے مشورہ دیا کہ اب ہم یہ تمام قصہ داور کو بتا دیتے ہیں، چونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ شادلہ کا دل اب چونکہ داور کی طرف سے صاف ہو چکا، لہٰذا اس نے بھی داور کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذیشان کو لاہور میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر خوف و وحشت کے آکٹوپس میں جکڑنے لگی تھی، لیکن داور کو خود سے کچھ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مدعا کی بھابھی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، لہٰذا تمام گھر والے چچا کے گھر گئے ہوئے تھے، اور داور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر سو رہا تھا۔ شادلہ بھی اس دن کے واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی گھر پر ہی رہ گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ شادلہ کچھ گھبرا کر کچن سے باہر آئی تو جیسے ساکت و سامت رہ گئی۔ تایا اور ذیشان انتہائی خطرناک تیوروں سے لاؤنج میں کھڑے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے شادلہ کی آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس نے چلا کر داور کو آواز دینا چاہی، لیکن قوت گوائی جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے پڑھ کر نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے داور کے کمرے تک آئی اور بنا دستک دیے چپاک سے اندر گھس گئی۔ داور بیڈ پر سوئے داور کو اس نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔
داور انتہائی سٹپٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا شادلہ، سب ٹھیک تو ہے؟ داور نے اس کی آنکھوں میں خوف و وحشت کی ناشتی پرچھائی دیکھ کر کافی گھبرا کر پوچھا۔ داور وہ مجھے لینے آ گئے، پلیز میری مدد کریں، شادلہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولی، جبکہ داور کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ کون لینے آ گئے؟ وہ نہ سمجھے والے انداز میں بولا تو یکدم لاؤنج سے کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی تو وہ سرحد سے نیچے کی جانب بڑھا۔ کون ہے وہ کمینہ جس نے میری بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ذیشان چلا چلا کر کہہ رہا تھا، جبکہ ملازمہ یکا یک ایک طرف کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کھڑے کیوں چلا رہے ہو؟ داور انتہائی درشدگی سے بولا۔ سفیر حسن جانتے تھے کہ یہ کسی ایس پی کا گھر ہے، لہٰذا ذیشان کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے بظاہر نرم لہجے میں بولے، دیکھو لڑکے، ہم یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے، تم بس ہماری بہو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کی بہو؟ کون ہے آپ کی بہو؟ داور خاصے اچنبھے سے بولا۔ وہی بے حیا جو تمہارے پہلو میں کھڑی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ ذیشان نے جیسے داور کے سر پر بلاسٹ کیا تھا، اس نے ششدر ہو کر اپنے قریب کھڑی شادلہ کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ داور چکراتے ہوئے بولا۔ داور، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی کوئی بیوی نہیں ہوں، اس نے مجھے طلاق دے دیا، آپ پلیز میرا یقین کریں، بلکہ آپ ابھی اور اسی وقت نانو سے پوچھ لیں، انہیں سب معلوم ہے۔ شادلہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی بولی، اوہ تو یہ ہے وہ شخص جس پر فدا ہو کر تم مجھ سے پیچھا۔ شٹ اپ! داور ذیشان کی بات قطع کرتے ہوئے زور سے دہڑا۔ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیے، اور رہی بیوی والی بات تو قانون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دبنگ لہجے میں بولا، دیکھو لڑکے، ایس پی داور احمد۔ داور سفیر حسن کی بات درمیان میں اچکتے ہوئے بولا۔ ایک لحظہ کو دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ مقابل کوئی معمولی شخصیت کا حامل انسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم شادلہ کو خود ہی ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر سفیر حسن زبردستی ذیشان کو وہاں سے لے آئے۔ شادلہ بری طرح رو رہی تھی، جبکہ داور بالکل اس کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غلطا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس سے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہی بات شادلہ کو اور زیادہ رلا رہی تھی۔ داور کی بے اعتنائی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران نانو افتا خیزہ سی گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی شادلہ کی نگاہ ان پر پڑی، وہ تقریباً بھاگتی ان کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا شادلہ، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ نانو کے تو گویا ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی داور نے انہیں فون کیا تھا اور وہ فوراً انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ پورے راستے وہ طرح طرح کے وہموں کا شکار رہی۔ اب شادلہ کو یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ فراز اور زویا بھی متفکر سے کھڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زویا، انہیں پانی پلاؤ، اور نانو آپ ذرا میرے پاس آ کر بیٹھیے۔ داور کی اسپاٹ سی آواز ابھری اور اسی دم شادلہ کے آنسوؤں کو بریک لگے تھے۔ وہ متوش سی ہو کر داور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ نانو شادلہ کو اپنے ساتھ لے گئے داور کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ زویا سے لائے ہوئے پانی کے محض 2 گھونٹ بھی بمشکل حلق سے اتار سکی۔ نانو، مجھے سب کچھ سچ بتائیے کہ یہ محترمہ یہاں کیوں اور کس سے بھاگ کر آئی ہیں؟ داور کا کٹیلا انداز شادلہ کو بھی اندر سے کاٹ گیا۔ بیٹا، یہ تم کیسے سوالات کر رہے ہو؟ نانو کافی حیرت سے بولی۔ ان کے شوہر اور سسر انہیں لینے آئے تھے، وہ خاصا جل کر بولا، جبکہ یہ سن کر زویا اور فراز شاکڈ رہ گئے۔ ہائے، وہ کمینہ یہاں بھی پہنچ گیا، نانو متفکرانہ انداز میں بولی، پھر داور سے گویا، بیٹا تم کچھ کرو، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی سنگین بات آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ تب کر بولا، بیٹا ہم تمہیں بتانے والے ہی تھے کہ وہ خود آن پہنچا۔ وہ داور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے جلدی سے بولی، یہ بات آپ کو مجھے بہت پہلے بتانی چاہیے تھی۔ داور کو نانو اور شادلہ پر ہی سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا معاملہ اس سے پوشیدہ رکھا، اور یہ لڑکی۔ اسے شادلہ پر پھر سے غصہ آ گیا۔ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولا۔ بچی بہت ہراساں تھی، اس نے مجھے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، اب ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے کہ وہ کمبخت خود ہی چلا آیا۔ دادی ذیشان کو برا بھلا کہتے ہوئے بولی، اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ شادلہ سے بولا تو شادلہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ فراز اور زویا یہ سب سن کر اس کی ہمت و جرأت پر دنگ تھے۔ حیران تو داور بھی اندر سے ہوا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ کتنی ہراساں منتشر ذہن کے ساتھ یہاں پہنچی تھی، اور تھانے میں میں نے اس کو مزید پریشان و ہراساں کر دیا تھا۔ اس کے دل نے اسے ملامت کیا۔ اس نے مجھے خود 3 بار طلاق دی تھی، لیکن یہ وہ سرے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ محض مجھ سے انتقام لینے کے لیے اتنی بڑی بات سے مکر جائے گا۔ وہ ذرا سا رک کر پھر بولی، ذیشان نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا ہراساں اور پریشان کر دیا تھا کہ اس پریشانی اور گہرے صدمے میں میرے بابا کی جان بھی لے لی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ نانو نے اسے انتہائی محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ داور اس کی تمام قصہ سن کر انتہائی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ زویا اور فراز اور نانو اسے تسلیاں دینے لگے۔ اس دن کے بعد سے داور بہت سنجیدہ اور خاموش
سا ہو گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ گھر سے نکلا جاتا تو پھر رات گئے واپس لوٹتا۔ شادلہ سمیت سب گھر والے داور کا یہ اجنبی انداز دیکھ کر پریشان تھے۔ داور نے شادلہ کی حفاظت کے لیے 2 کانسٹیبل اپنے بنگلے میں تعینات کر دیے تھے، جبکہ اس نے زویا کو بھی کالج سے منع کر دیا تھا۔ شادلہ کا اماں اور دادی سے رابطہ ہو چکا تھا، وہ دونوں اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی اور سنجیدہ خاتون کی انتہائی مشکور و ممنون تھی، جنہوں نے اتنے کڑے وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے شادلہ لاؤنج میں بیٹھی یوں ہی چینل سرچنگ کر رہی تھی کہ اسی دم لاؤنج کا دروازہ کھول کر تھکا ماندہ وہ اندر داخل ہوا۔ شادلہ کے دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر منتشر سی ہوئی تھی اور اسے اس وقت لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ اینی پرابلم؟ سب ٹھیک ہے؟ داور جلدی سے بولا۔ جی سب ٹھیک ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی، وہ آہستگی سے بولی۔ شادلہ نے دیکھا کہ داور کی نگاہوں میں نہ اس کے لیے پہلے جیسی شوخی تھی، نہ شوق کی گرمی۔ کتنی جلدی مجھ سے نگاہیں پھیر لی داور، مجھے اپنے جانب متوجہ کر کے خود ہی بیگانہ ہو گئے، انتہائی دکھ سے خود سے بولی۔ پھر اسے پلٹتا دیکھ کر وہ بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھی، آپ کھانا کھائیں گے؟ داور نے مڑ کر ایک لحظہ کو اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، داور سنجیدگی سے بولا تو شادلہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ میں جہاں جاتی تھی تمہاری نظریں ہمہ وقت میرے وجود کا احاطہ کیے رکھتی تھی۔ جب تم مجھے اپنی الفت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اس سمے میں تم سے کتنا چڑا کرتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تمہاری نگاہ مجھ پر ٹھہرتی تھی تو میں اپنے آپ کو معتبر سمجھنے لگتی تھی، اور اب تم بھول کر مجھ پر نگاہ نہیں ڈالتے تو میں اپنے آپ کو اس پتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھنے لگی ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر لوگوں کے قدموں میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری بولتی نگاہوں نے مجھے نہ جانے کون کون سی داستانیں سنائی تھی، اور اب تم سب کچھ بھول گئے۔ شاید میں ہی پاگل تھی کہ تمہاری ایک نگاہ پرشوق کو تمہاری الفت سمجھ بیٹھی۔ یہ شاید تمہارے من کا شغل تھا۔ اچھا ہوا، یہ خوش فہمی جلد ہی دور ہو گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی خوش فہم ہیں، کسی کی ایک نگاہ الفت پر فوراً پگھل جانے والی، اس کے قدموں میں خاک ہو جانے والی، وہ اذیت سے سوچے گئی، جبکہ آنکھوں کے کنارے گیلے ہوتے چلے گئے۔ داور کے آنے سے پہلے کھانا میز پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ آنکھوں میں یکدم سمندر امڑ آیا تھا۔ داور نے ذیشان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، وہ صرف ذیشان کے کوئی ایک غلطی کرنے کا منتظر تھا۔ سفیر حسن بھی کافی معروف شخصیت تھے، جس کے پہنچ کافی اوپر تک تھی، جبکہ اوپر سے داور پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ یہ معاملہ جلد از جلد حل کرے۔ وہ دن رات کا فرق بلا اس کیس کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر بالآخر اسے ذیشان کو اریسٹ کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ ذیشان نے ایک نائٹ کلب میں شراب پی کر ایک لڑکی کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی۔ سو اتفاق وہ لڑکی ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ داور نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ شراب پی کر زبردستی کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا، اور دوران تفتیش اس نے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ اگلوا لیا۔ ذیشان نے اقرار کر لیا کہ وہ شادلہ کو طلاق دے چکا ہے۔ بعد ازاں اس نے انتہائی مجبور ہو کر طلاق کے کاغذات پر بھی دستخط کر دیے، جبکہ دوسری طرف سفیر حسن کا بھی برا وقت شروع ہو گیا۔ احتساب کمیٹی ان کی اتنی بڑی جائیداد کی انکوائری کر رہی تھی اور ان کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی سے متعلق کافی ثبوت بھی جمع کر لیے تھے۔ اپنی ساری اکڑ بڑھائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی ہوائیں جسم سے ٹکرا کر ایک پرکیف سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ آسمانوں میں اترتے رنگ برنگے پرندے اب اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج بھی اب ڈوبنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اوائل بہار کی اس حسین سی شام میں وہ سب لان میں بیٹھے چائے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ زویا کافی دن ہو گئے یہ اپنی مدعا نہیں آئی، کہیں ناراض وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ فراز بظاہر لاپرواہی سے بولا، جبکہ زویا نے شاید فراز کی بات سنی نہیں۔ وہ ہنوز نانو کے ساتھ کسی مسئلے پر زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھی۔ البتہ شادلہ نے اسے کافی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جس پر فراز تھوڑا سا سٹپٹا گیا۔ اب تمہیں مدعا کی کیوں یاد آ رہی ہے؟ بیچاری جب آتی ہے تم اسے ہر وقت زج کیے رکھتے ہو، اب اتنے دنوں سے وہ نہیں آئی تو اپنی مدعا ہو گئی؟ شادلہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو فراز خسیانہ سا ہو کر سر جھکانے لگا، جبکہ زویا کے بھی اسی لمحے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون نہیں آئی؟ زویا ذرا متعجب ہو کر بولی تو شادلہ نے فراز کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کی التجا کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی مدعا اتنے دنوں سے نہیں آئی، شادلہ اپنی پر زور دے کر بولی تو زویا نے شکایتی نگاہوں سے فراز کو دیکھا۔ شادلہ باجی، فراز بھائی کو اس کا آنا جو پسند نہیں، ہر وقت تو اس سے لڑتے رہتے ہیں، اس لیے شاید وہ ناراض ہو گئی۔ زویا کافی افسردگی سے بولی، تم سے کس نے کہا کہ فراز کو اس کا آنا نہیں پسند؟ شادلہ نے مسکرا کر زویا سے استفسار کیا۔ نانو بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، فراز بھائی کا رویہ ہی اس کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔
ایسا کرو فراز، تم مدا سے جا کر معافی مانگو اور اسے یہاں لے آؤ۔ شادلہ فراز سے مخاطب ہو کر بولی، جی میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ انتہائی سعادت مندی سے کہتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھا، جبکہ زویا فراز کا یہ انداز دیکھ کر ورتائے حیرت میں تھی۔ یکدم شادلہ اور نانو ہنسنے لگی۔ نانو فراز کی بےتابی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ یہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ زویا نے خاصا ہونک ہو کر پوچھا۔ ارے بھائی، ہم مدا ہمارے گھر میں دلہن بن کر آئے گی، نانو خوشی سے کھنکھاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ زویا ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ ارے وہ فراز کی دلہن بن کر آئے گی، شادلہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی؟ زویا خوشگوار حیرت میں گھر کر بولی، جبکہ فراز کے اندر طمانینت سی پھیل گئی۔ اس لمحے داور کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ارے داور، آج تو بھیا اتنی جلدی آ گئے، زویا خوشی سے بولی۔ گاڑی سے اتر کر داور سیدھا لان میں چلا آیا، جس کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار تھے اور سرخ آنکھیں بے خوابی کی چغلی کھا رہی تھی۔ سب کو اجتماعی سلام کرتے ہوئے اس نے خاکی لفافہ نانو کی جانب بڑھایا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے لفافہ کھولا اور جو ہی پڑا اس کے چہرے پر انگنت رنگ پھیل گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولی اور وہ کاغذ شادلہ کی طرف بڑھا دیا۔ شادلہ نے گو مگو کسی کیفیت میں وہ کاغذ تھاما۔ اوہ، تو ذیشان نے اپنا جھوٹ قبول کر لیا۔ ذیشان کی طرف سے دی گئی تحریری طلاق دیکھ کر وہ دل میں بولی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا پہاڑ تو سرک گیا ہو۔ تمام خوف و خدشات یکدم بھاپ بن کر اڑ گئے۔ اس سمے وہ اپنے آپ کو ایک ایسا آزاد پنچھی سمجھ رہی تھی جو جہاں چاہے جدھر چاہے اپنی اڑان بھر سکتا ہے۔ اسے اپنی گمشدہ زندگی دوبارہ مل گئی ہے، جس کا بلا شبہ تمام کا تمام کریڈٹ داور کو جاتے تھا۔ وہ انتہائی ممنون و مشکور نگاہوں سے داور کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ اٹس اوکے۔ داور نے فقط اتنا ہی کہا اور پھر نانو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نانو میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے اچھی سی چائے پلوائیے۔ داور اپنے سابقہ انداز میں بولا تو نانو کے ساتھ ساتھ فراز اور زویا بھی بہت خوش ہو گئے۔ زویا فوراً اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی، جبکہ شادلہ نانو کے کہنے پر یہ خوشخبری اماں اور دادی کو سنانے کی گھر سے لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف چلی آئی۔ اماں اور دادو یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ وہ بار بار داور اور نانو کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بس بیٹی، اب جلدی سے گھر آ جا، تجھے دیکھنے کو یہ آنکھیں ترس گئی ہیں، دادی رقت امیز لہجے میں بولی۔ جی دادی، میں انشاءاللہ جلد ہی گھر آ جاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر تھوڑی سی اور بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا تو نہ جانے کہاں سے ایک بے نام سی اداسی و خالی پن اس کے رگوں پہ میں اترتا چلا گیا۔ شام کو داور ڈیوٹی کر کے واپس آیا تو گھر میں اسے خلاف معمول کافی خاموشی محسوس ہوئی۔ لاؤنج میں زویا اور نانو دونوں اداس سی بیٹھی نظر آئی۔ خیریت ہے نانو، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ داور کچھ متعجب ہو کر بولا۔ بھیا، وہ شادلہ باجی واپس گھر چلی گئی، اس لیے ہم اداس ہیں، زویا افسردگی سے بولی۔ داور نے کافی چونک کر نانو کو دیکھا، پھر کافی حیرت لیے بولا، شادلہ چلی گئی؟ لیکن کب اور کس کے ساتھ؟ آج صبح فراز کے ساتھ چلی گئی، ایک نہ ایک دن تو اسے جانا ہی تھا، نانو سبھی اداس لہجے میں بولی۔ داور اندر ہی اندر بے تحاشا تپ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے خدا حافظ ہی کہہ دیتی۔ داور نے سلگتے ذہن کے ساتھ سوچا، پھر بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس وقت وہ صرف تنہائی چاہتا تھا۔ شادلہ کی اس قدر اجنبی اور روکھے انداز نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا۔ وہ تو اس بات کا منتظر تھا کہ شادلہ اس کی خفگی کو محسوس کر کے اسے منانے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ تو بنا کچھ کہے ہی یہاں سے چلی گئی تھی۔ یاد آ رہے تھے زویا کی احمقانہ باتیں، فراز اور مدا کی دلچسپ نوک جھوک، نانو کا ڈھیر سارا پیار اس کی آنکھوں کو نم کیے جا رہا تھا۔ فراز اسے گھر چھوڑ کر ایک دن یہاں رہنے کے بعد واپس لاہور چلا گیا تھا۔ زویا اور مدا ہر دوسرے تیسرے دن اسے فون کیا کرتی تھی، جن سے بات کر کے اسے اور بھی زیادہ ان کی یاد آتی تھی، اور پھر سب سے زیادہ اس شخص کا خیال اسے ستاتا تھا جو نہ جانے کب اس کے دل کا مکین بن گیا تھا، جو اس کی ہر سانس میں رچ بس گیا تھا، جس کا تصور اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جب وہ تنہا ہوتی تو اس کا خیال خوشبو بن کر اسے ستاتا۔ تنہائی ہمیں کبھی خود شناسی اور آگاہی سے دوچار کر دیتی ہے، اور تنہائی کے ان لمحوں میں شادلہ پر یہ راز منکشف ہوا تھا کہ وہ داور کی محبت میں گیلی لکڑی کی مانند بری طرح سے سلگ رہی ہے۔ وہ محبت جو کبھی شعلہ ہے تو کبھی شبنم، کبھی ٹڈی کی مانند سبک ہے تو کبھی ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح جوشیلی۔ محبت جلتی دھوپ بھی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھری محبت روح کی پہچان، آنکھوں کی ٹھنڈک کو انسانیت کی معراج ہے، اور اگر یہی کبھی قسمت والے کو مل جائے تو یہ زندگی حسین ترین ہو جاتی۔ لیکن شاید داور کی محبت میری قسمت میں نہیں ہے، شادلہ نے عارضگی سے سوچا۔ پھر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادلہ نے فون کر ڈالا۔ سو اتفاق داور نے ہی فون ریسیو کیا، جس کی مخمور آواز سن کر
شادلہ کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور زبان جیسے ساکت سی ہو گئی۔ جب تیسری بار داور نے خاصا جھنجھلا کر ہیلو کہا تو وہ بامشکل بولی، میں شادلہ بات کر رہی ہوں۔ چند ثانیہ کو داور بالکل چپ سا ہو گیا، پھر اگلے ہی پل بڑے نارمل انداز میں بولا، میں زویا کو بلاتا ہوں۔ شادلہ کا دل اس سمے تار تار ہو کر بکھرنے لگا۔ اف، یہ شخص جو میرے روم میں بس گیا ہے اب مجھ سے اتنا اجنبی کیوں ہو گیا؟ شادلہ کے دل نے دہائی دی، اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن لائن پر زویا آ چکی تھی۔ شادلہ نے بامشکل اس سے بات کی اور تھوڑی دیر بعد انتہائی بوجھل دل سے فون رکھ دیا۔ پھر یکدم اسے اپنے آپ پر غصہ سا آ گیا۔ آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اب میں ہرگز اس کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ نہیں، اب نہیں دیکھوں گی میں اس جفاکش کے خواب۔ نہ جانے آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اب میں ہرگز اس کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ نہیں، اب نہیں دیکھوں گی میں اس جفاکش کے خواب۔ نہ جانے کیوں اس ہرجائی کے خواب میری پلکوں کی دیواروں کو توڑ کر اندر گھسے چلے جاتے ہیں، لیکن اب ان آنکھوں میں اس کا کوئی خواب نہیں آئے گا، کوئی احساس نہیں آئے گا۔ وہ ایک دم سے سوچے گئے۔ سیاہ گھنگھور گھٹائیں آسمان کے چار سو پھیلی ہوئی تھی، کالے بادل بس برسنے کو تیار ہی کھڑے تھے۔ وہ دادی کے کہنے پر چھت پر جا کر جلدی جلدی سے سوکھے کپڑے تار سے اتار رہی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہی آئی تھی کہ یکدم کال بیل کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ اتنے خطرناک موسم میں کون آ گیا؟ شادلہ سوچتی ہوئی کپڑے تخت پر رکھ کر دروازے کی جانب آ گئی، اور جو ہی دروازے کے پٹ باقی اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ پھر اگلے ہی پل یہ حیرت بے پناہ خوشی میں ڈھل گئی۔ نانو، مدحہ، زویا دروازے پر کھڑی تھی۔ نانو آپ؟ فرط مسرت سے وہ صرف اتنا ہی بول کر ان سے بہت جوش کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر وہ اسی گرم جوشی سے مدحہ اور زویا سے ملی۔ نانو، میں آپ لوگوں کو پورے 1 مہینے کے بعد دیکھ رہی ہوں، وہ خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولی۔ کیا دروازے پر کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں ہوں گی؟ کسی کی بھاری آواز پر وہ یکلخت چونکی۔ دروازے کے سائڈ پر نیلی جینس کے ساتھ نیلی ہی شرٹ پہنے داور اپنی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم شرمندہ ہو کر بولی، آپ لوگ پلیز اندر آئیے۔ اسی اثنا میں دادی اور اماں بھی باہر آ گئی، جو بہت محبت اور جوش سے ان کے ساتھ ملی۔ پھر یکدم بوندا باندی شروع ہونے پر وہ سب کے سب تیزی سے اندر بھاگے۔ صرف شادلہ ہی باہر کھڑی رہ گئی، کیونکہ داور ابھی تک گھر کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ پلیز آپ اندر آ جائیے، بارش تیز ہو رہی ہے، شادلہ کچھ گھبرا کر بولی، لیکن داور تو بھیگنے کے موڈ میں تھا۔ داور اندر چلیے، آپ کا بیگ گیلا ہو رہا ہے۔ شادلہ نے بارش میں مگن کھڑے داور کی توجہ سامان کی جانب دلائی۔ دوسرے پر وہ بیگ اٹھا کر اندر آیا اور سین کے ایک طرف بنے شیڈ میں رکھتے ہوئے اسے اندر جاتا دیکھ کر بولا، پلیز شادلہ اندر مت جاؤ، موسم کی اس پہلی بارش میں تمہارے سنگ مجھے بھیگنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ انتہائی مخمور لہجے میں بولا تو شادلہ چونک کر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس پل اسے عزم کی بنائی ہوئی دیوار بھربری ریت کی مانند ڈھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر کچھ یاد آتے ہوئے بولا، تم انتہائی بے مروت اور ظالم لڑکی ہو۔ داور کنفیوز ہوتی شادلہ کو دیکھ کر ناراضگی سے بولا۔ داور کی اس بات پر اسے جھٹکا سا لگا، پھر وہ مشتعل سی ہو گئی۔ میں بے مروت اور ظالم لڑکی ہوں، یا آپ انتہائی روڈ اور ظالم انسان ہیں؟ داور کے اس الزام پر وہ بے ساختہ چڑھ کر بولی، اچھا تو الٹا چیر کوتوال کو ڈانٹے؟ داور اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی۔ میرے اوپر بات مت ڈالیے، ذرا خود کو بھی دیکھ لیجیے۔ ایک تو پولیس اسٹیشن میں آپ مجھ سے کتنی سختی سے پیش آئے، پھر میری حقیقت جان لینے کے بعد مجھ سے کتنی بے رخی کا اظہار کیا۔ سیدھے منہ بات کرنا تو درکنار، آپ نے مجھے ایک نگاہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے میں سارے قصے میں سب سے بڑی گناہ گار ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی، جذبات میں آ کر وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ داور اسے کتنی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اور تو اور جب میں نے فون کیا تو کتنی بے اعتنائی سے بول دیا کہ زویا کو بلاتا ہوں۔ آخری جملہ وہ اسی کے انداز میں دہراتے ہوئے بولی، جبکہ داور زور سے ہنس دیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ شادلہ اپنے اندر کی ساری بدگمانیاں باہر نکال دے، جو نہ جانے کب سے اس نے داور کے خلاف پال رکھی تھی۔ شادلہ اس کو ہنستا دیکھ کر خفیف سی ہوگی۔ وہ جھینپ کر نہ جانے کو آگے بڑھی ہی تھی کہ داور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روک لیا۔ اے بدگمان لڑکی، کچھ میری اس دل کی بھی بات سنتی جاؤ، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ جو رویہ میں نے اپنایا تھا، اس کی بدولت تم مجھ سے کافی بدظن اور بدگمان ہو گئی تھی، لیکن بلیو می شادلہ، اب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بہت نادم ہوا۔ میں نے تبھی معافی مانگنا چاہی، لیکن
تم مجھ سے بہت زیادہ خفا تھی، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب تمہاری خفا سی صورت میرے دل کے ایوان پر ایستادہ ہو گئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ داور کہتا چلا گیا۔ بارش کی رفتار خاصی ہلکی ہو گئی تھی، اور رہا میری بے مروتی کا سوال، تو اس کی ذمہ دار تم تھیں۔ شادلہ نے داور کے ان الفاظ پر خاصی تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ دراصل میں تم سے اس بات پر سخت خفا ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے اتنا پرایا اور ناقابل بھروسہ سمجھا کہ اپنی جیسی اہم بات کہ ذیشان جیسی اہم بات مجھ سے چھپائی، اور تو اور میری ناراضی کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے بنا بتائے یہاں چلی آئی۔ داور اسے انتہائی شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے بولا، جبکہ شادلہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں اترے۔ I'm sorry داور، لیکن یہ سچ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں آپ کا انتہائی سخت گیر رویہ دیکھ کر میں آپ سے کافی بدگمان ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ شاید وہ ذرا سا ہچکچائی، شاید آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں اور مجھے ذیشان کے حوالے۔ وہ ندامت سے چور چور لہجے میں بولتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ لیکن داور، آپ میرا یقین کریں، اس دن جب ذیشان گھر آیا اور آپ کو تمام حقیقت معلوم ہوئی تو اس لمحے مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ آپ سے زیادہ میں اس دنیا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ کی بے رخی برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ بڑی بے چارگی سے بولی۔ عذاب کے پردے میں لپٹا شادلہ کا اقرار سن کر داور جھوم اٹھا۔ بارش اب رک چکی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر سی گئی تھی۔ تو پھر آپ کو یہ ظالم اور بے مروت ایس پی قبول ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو شادلہ اپنی شرمگی مسکراہٹوں کو بامشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، اندر چلیے، سب لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ سب کو جو کچھ سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ مدح اور زویا دونوں کھلکھلاتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کیا بھیا، شادلہ باجی کو منانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ ہماری بارش بھی مس کر دی؟ زویا منہ بسور کر بولی، اس موسم میں اگر فراز یہاں ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ مدح نہ جانے کس رو میں آ کر بولی گئی تھی، جس پر تینوں نے اسے کافی معنی خیز اور شوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ میں تو ایسے کہہ رہی تھی، مدح کھسیانی سی ہو کر بولی، جبکہ فضا میں ان تینوں کا مشترکہ کہکہ ابھرا تھا۔ بارش کے اس پانی میں ساری کثافتیں اور بدگمانیاں بہہ گئی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہو۔ اتنے مشکل سے اس ناول کو میں نے پڑھا ہے کیونکہ اس کے الفاظ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی میں نے کچھ ادھر ادھر سے ملا ملو کے کمپلیٹ کر ہی دیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگ پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بھولنا ہی نہیں ہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی زبردست ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔